إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله وبتعه من الرعب فقال يا فاطمة إيديني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن على الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وزمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو القصاء فقلت السلام عليك يا وبطه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم بعد القصاء قال وعليك السلام يا بنتي ويا برعدي قد أذنت لك فدخلت تحت القصاء فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ أبي رسول الله بطرف القصاء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وعزني محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعلت روادك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بارے دیگر بلندر سلامات. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت القصاء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصاء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أعبدها إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بتحيته والكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت القصاء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من البغل إن الله وقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة.
وقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في معبل من محابل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ تحجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی مدد. مومنین کرام، کل جو مجلس یہاں پر آپ صاحب نے یہاں پہ پڑھی تھی، یقیناً آپ تمام لوگوں نے اس کو سماعت بھی فرمایا تھا. جو ملکی حالات ہیں، دشمنان اہل بیت اور دشمنان محمد و آل محمد جو کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اب انہیں ہماری اذان میں علی الولی اللہ پڑھنے سے تکلیف ہے، کبھی انہیں جلوسوں سے تکلیف ہوتی ہے. تو میں مشکور ہوں علامہ صاحب کا کہ کل انہوں نے اس موضوع کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی اور ان ملعونوں کو بڑا ٹھوس قسم کے اس کے جوابات دیے، جس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. اور میری دیگر بھی جو علماء حق ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ فضائل محمد و آل محمد پڑھنا یقیناً باعث ثواب بھی ہے اور ان کے فرائض میں بھی شامل ہے، لیکن جو ملکی تقاضے ہیں، جو حالات ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تقاریر میں ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے تاکہ ان کو لگام دی جا سکے. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ حافظ سید عسکر علی نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس عشرہ ثانی کی 7ویں مجلس کا آغاز کروائیں. جناب آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر امام زمانہ بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان
وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أبي القاسم محمد وعلى عطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بآواز بلند صلوات دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار صدقہ نبی و آل نبی ہمارے جتنے گناہان صغیرہ و کبیرہ ہیں تمام کو معاف فرمائے، ہمیں خلوص نیت سے اس مقدس معطر منور اور پاکیزہ دروازے سے رزق علم و رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارا شمار خادمین مذہب اہل بیت میں سے کرے۔ پروردگار ہمیں دنیا میں ولایت اہل بیت میں جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمن کے نام ان عزاداریوں کو، ان اذکار کو کرتے ہیں، پروردگار ان ذکروں کو ان کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے، ان کی ہم پہ خصوصی نظر کرم فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے مخدوم علی نقی ہاشمی صاحب، والدین اظہر عباس ان کے والدین کے لیے، والد مرحوم صادق جعفری صاحب، سید مجتبیٰ زیدی اور آپ کے میرے جتنے مرحومین جا چکے ہیں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بآواز بلند صلوات۔ رواں عشرے کا موضوع آپ سب کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہے کہ علم، شعور اور تشیع کے عنوان سے آج ہماری یہ 7ویں گفتگو ہے۔ میں نے پہلے 3 مجالس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ علم کیا ہے اور علم کہاں سے ملتا ہے۔ اگلی 3 مجالس میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ علم ہے جو انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، اور شعور ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر علم ہو شعور نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بدون علم انسان میں شعور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ عرض کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ شعور کی بنیادی علامت یہ ہے کہ نشانی دیکھ کر منزل تک پہنچنا۔ جو نشانیاں دیکھتا جاتا ہے وہ منزل تک جاتا ہے، اور جو نشانیاں دیکھ کے نشانیوں پہ رک جاتا ہے اس کا مطلب کہ ابھی وہ مکمل باشعور نہیں ہوا۔ علم شعور پیدا کرتا ہے، اور شعور انسان کو شیعت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بڑی بات آج میں بغیر تمہید کے شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہو سکیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا ہوں۔ دیکھیں، علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہے شعور۔ کیوں؟ حیوان کی رسی کوئی بھی پکڑ کے چل پڑے وہ پیچھے چل پڑتا ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں
وہ اس اہل بھی ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی فرق ہے. حیوان کی کوئی بھی حیوان ہو، اس کی رسی کوئی بھی پکڑے وہ پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی رسی لگام جس کے حوالے کر رہا ہوں، جس کی اقتدا کر رہا ہوں، جس کو امام بنا رہا ہوں، وہ اس اہل بھی ہے کہ میری رہنمائی کر سکے یا اس اہل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے شیعت کہتے ہیں چلنے کو، پیچھے چلنے کو. تشیع پیچھے چلنے والا مذہب. تشیع جنازہ، آپ جنازے کے پیچھے چلتے تو عربی میں اسے کہتے ہیں تشیع جنازہ، پیچھے چلنا. علم انسان میں شعور پیدا کرتا ہے. شعور فیصلہ کرتا ہے کہ دکانیں تو بہت ساری ہیں دین کی، دین کے نام پہ بہت کچھ تقسیم ہو رہا ہے، دین کے نام پہ بڑے بڑے دعوے ہیں. یہ شعور فیصلہ کرے گا میں نے ہر ایرے گہرے کے پیچھے چلنا ہے یا علی کے پیچھے چلنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جو کسی اور کے پیچھے چلے گا وہ اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کرے گا. اس کو جو بہتر لگے، اس کو لگے کہ یہ میری رہنمائی کر سکتا ہے، مجھے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلے. وہ جس کے پیچھے چلے گا وہ اس کا شیعہ کہلائے گا. جو علی کے پیچھے چلے گا وہ علی کا شیعہ کہلائے گا. اب آپ کی منزل اگر خدا ہے تو بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگر آپ کی منزل کا نام جنت ہے، دیکھیں ہر بندے کو اپنا فرقہ چننے کا، اپنا نظریہ رکھنے کا، اپنا مکتب چننے کا حق ہے. نہ ان کو کسی بھی دوسرے فرقے کو، مذہب کو، مکتب کو یہ حق ہے کہ وہ ہمارے اوپر اپنا عقیدہ ٹھونسے، نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان پہ زبردستی کریں. وہ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم ان کو نہ چھیڑیں. وہ اپنی محفلوں میں اپنا عقیدہ بیان کریں. دیکھیں کسی پہ ٹھونسنے کا حق نہیں، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے. ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی بھی دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو اس کے مقدسات کی توہین کریں. اگر ان کے نزدیک کوئی ہستی مقدس ہے تو ہمیں یہ حق نہیں کہ ان کی توہین کریں. اگر ہمارے نزدیک کوئی ہستی مقدس ہے، اگر ہم ابو طالب کو مقدس مانتے ہیں، لیکن جس طرح ہم اگر ان کے مقدسات کی توہین کریں تو ایف آئی آر کٹتی ہے، اور اگر وہ ابو طالب پہ بھونکیں تو کسی کو حق نہیں کہ کسی کو چھیڑے، کسی کے مقدسات کی توہین کرے. ہمارے نزدیک حضرت ابو طالب مقدس ہیں. میں ایک جملہ کر کے واپس موضوع کی طرف آتا ہوں. اس دور میں بھی کوئی کچھ بدبخت تھے جو کہتے تھے کہ اے علی آپ کا باپ نعوذ باللہ من ذالک کہ جہنم میں ہے. علی مسکرائے کہنے لگے فک اللہ فاک، اللہ تیرا منہ ٹیڑھا کرے، تجھے میرے باپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تجھے میرے باپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ جس کا میں بیٹا ہوں وہ ابو طالب ہے، اور ابو طالب کے بیٹے نے جنت اور جہنم تقسیم کرنی ہے. توجہ فرما رہے میرے دوستان. میں ایک اور بات لگتے ہاتھوں کرتا جاؤں. ہر انسان جو باشعور ہے، جس میں سمجھ بوجھ ہے، جس میں عقل و دانش ہے، جو تھوڑا بہت بھی سمجھدار، اسے پتا ہے قیمتی چیز گندی جگہ پہ، نجس جگہ پہ نہیں رکھی جا سکتی. کوئی قیمتی چیز ہے، عام قیمتی چیز ہے. میں مثال دیتا ہوں، شاید نامناسب نہ ہو جائے، کہ دودھ کو عام طور پہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے. کوئی دودھ کو لوٹے میں نہیں رکھے گا. کیوں؟
کیونکہ مناسب جگہ نہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا یا امیر المومنین عاقل کی تعریف کریں کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ہر وہ بندہ عقل مند ہے جو چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جوتے کی جگہ پاؤں ہے، اس کو سر پہ رکھنا بے وقوفی ہے، پاؤں میں رکھنا عقل مندی ہے۔ امامے کی جگہ سر ہے، اسے سر پہ رکھنا یعنی جو چیز جس جگہ کی اہل ہے اسے وہاں پہ رکھنا عقل مندی ہے، وہاں پہ نہ رکھنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ اللہ حمد و ثنا کے قابل ہے، اس کی حمد و ثنا کرنا عقل مندی ہے، نہ کرنا بے وقوفی ہے۔ آل محمد درود و سلام کے قابل ہیں، ان پہ درود و سلام پڑھنا عقل مندی ہے۔ جملہ اگلا ہے ان کے دشمن لعنت کے قابل ہیں، ان پہ لعنت کرنا دانشمندی ہے اور لعنت نہ کرنا بے وقوفی ہے۔ تو اب اگر عام ایک عقل مند بندہ، بڑی توجہ رکھیے گا، عقل مند بندہ چیز کو کوئی تھوڑی سی قیمتی چیز بھی ہو اسے نجس جگہ پہ نہیں رکھتا، خائن ہاتھ میں نہیں دیتا۔ اللہ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی، قیمتی مخلوق تھی، وہ محمد بھی تھا، علی بھی تھا، اور عقل کے اندر وہ صرف عقل مندی خالق العقل ہے۔ جب وہ خالق العقل ہے تو خود سوچو وہ اپنی قیمتی مخلوق کو کسی قیمتی گود میں رکھے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہمیں حق حاصل نہیں۔ آپ جس کے پیچھے چلتے ہیں چلیں، جس کے آپ کو نظریہ اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے چلیں، لیکن ہم علی کے پیچھے چلیں گے، ہم کسی اور کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ ہمارا شعور کہتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حشر میں کھڑا ہوں گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، دنیا کو کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، نہیں کہہ سکتا۔ یہ فقط میرا مولا حیدر کرار ہے جو کہتا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ملک الموت آئے گا تو میں ہوں گا، قبر بند ہوگی تو میں ہوں گا، حشر لگے گا تو میں ہوں گا۔ میں ہی جہنم کو دیکھ کے کہوں گا ذری ھذا و خذی ھذا، اسے چھوڑ دے یہ میرا ہے، اسے پکڑ لے یہ تیرا۔ توجہ فرما۔
آگے رکھنا علی کا نور ہی ایسا ہے جس کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے پھر وہ علی کا ہو جاتا ہے. ہمارا دیکھیں تو صحیح نا، ہم نے علی کو مانا ہے امام، آگے چلنے والے. ماموم کہتے ہیں پیچھے چلنے والے. آگے وہ چلتا ہے جسے آگے چلنے کی صلاحیت ہو، پیچھے وہ چلتا ہے جسے رستہ پتہ نہ ہو. علی آگے چلتے ہیں کہ رستے کی خبر، ہم پیچھے چلتے ہیں کہ ہمیں خبر کوئی نہیں. علی جہاں لے جائے گا وہی حق ہے، علی جہاں پہنچائے گا وہی حق ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں اشہد انا، دنیا بھونکتی ہے تو بھونکتی رہے، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، نام علی تو زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا. اور یہ جو علی کی مخالفت کرتے ہیں یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے. پاکستان میں ہم سب محبت سے رہتے ہیں. جو حیدر کرار کے متعلق نازیبا الفاظ، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ چند ماؤں کی شرارت کا نتیجہ ہے. میرے نبی کہتے ہیں کہ ارزو حب علی علی اولادکم، علی کی محبت اپنے بچوں کے سامنے پیش کرو. بچہ مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے بچے کو کچھ نہ کہو. فاسأل امہ من این جاءت بہ، اس کی ماں سے پوچھو. توجہ فرما. تو یہ علی کے خلاف بھونکتے ہیں، بھونکتے رہنے دیجئے. ہم کہتے ہیں، ببانگے دہل کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اشہد ان علی امیر المؤمنین امام المتقین ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہ ندا ہماری کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی. باہر جاتے ہیں نا آپ لوگ، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو لوگوں سے کہیں گے علی کائنات کا امام ہے. گلدستہ اذان پہ آگے آپ کہتے ہیں نہیں متقیوں کا امام ہے. باہر جاتے تو جھگڑا کیا ہے آپ کا؟ آپ کہتے ہیں علی کائنات کا امام ہے. علی کا صرف ایک امام ہے، وہ ہے میرے آقا، بس وہ علی کا امام ہے، باقی سب علی کے غلام ہیں. باہر آپ یہ کہتے ہیں، لیکن مؤذن جب گلدستہ اذان پہ آتا ہے آپ کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المومنین امام المتقین. وہاں کہہ رہے تھے سب کا امام ہے، یہاں کہہ رہے نہیں متقین کا امام ہے. وہ آپ سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ ہم وہی سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا میں قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اسی سورہ کی 185 نمبر آیت میں کہتا ہے ھدی للناس، نہیں سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ پہ کہہ رہا سب کے لیے ہدایت ہے، اسی سورہ میں کہہ رہے نہیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہم نے اپنے استاد سے پڑھتے ہوئے جب پوچھا تو اس نے کہا بات یہ ہے قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، ہدایت حاصل متقین نے کی ہے. علی امام پوری کائنات کا ہے، مانا صرف متقین نے ہے. گھبرائے تو نہیں؟ جو فرما رہے میرے دوست ہم علی کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے منزل علی دکھا سکتا ہے، علی ہی منزل جانتا ہے. علی اے عمار کائنات ایک طرف ہو علی ایک طرف ہو، کائنات کو چھوڑ دینا علی کو مت چھوڑنا. ہزاروں کی ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی حدیث ہے. کیوں؟ علی حق کی علامت ہے. اب میں رک کے جملہ کہوں، ہمیں پتہ ہے کہ سیرت نبی بھی اگر مل سکتی ہے کاملاً تو علی کے پاس سے مل سکتی ہے. یہاں ایک دو جملے میں رک کے سوچنے کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. صحابہ بھی ہیں جو سیرت رسول بیان کرتے ہیں، لیکن صحابہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی گھر سے باہر کرتے تھے. اور ہر صحابی ہر وقت بھی تو نبی کے پاس نہیں رہتا تھا، کبھی ایک آتا تو دوسرا چلا جاتا.
تو وہ بیان کر سکتے ہیں جو گھر کے باہر ہوتا تھا، اہل بیت وہ بیان کرتے ہیں جو گھر کے باہر بھی ہوتا تھا، گھر کے اندر بھی نبی کی سیرت کو وہی جانتے ہیں۔ کیوں؟ گھر والے گھر کی بات کو، گولڑا شریف جو پیر گزرے ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا اہل بیت کا اور اصحاب کا مقایسہ نہ کیا کرو، آل محمد کا اور اصحاب کا مقایسہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ میں اسی جملے کو اور آگے بڑھا کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ اہل بیت اور اصحاب میں فرق ایک ہی ہے، اب جملے کو نہیں کھولوں گا، ایک فرق ہے، صحابہ نبی کے ہیں، اہل بیت نبی سے ہیں۔ وہ نبی کے صحابی ہیں، یہ نبی کے نہیں، نبی سے ہیں۔ ان کا خون نبی کا خون، ان کا گوشت نبی کا گوشت، ان کا کلام نبی کا کلام، ان کی سیرت نبی کی سیرت، ان کی صلح نبی کی صلح، ان کی جنگ، ان کے پیچھے چلنا پڑے گا نا، یہی تو منزل تک پہنچائیں گے تمہیں، یہی تو تمہیں رستہ دکھائیں گے۔ علی ہی بتا سکتا ہے کہ سیرت رسول کیا ہے۔ علی نے 25 سال بعد جب نماز پڑھائی ہے نا کوفے میں، بخاری کی روایت ہے، ایک بندے نے حسین، عمران ابن حسین نام لکھا ہے تاریخ نے، حسین سواد کے ساتھ، اس نے اپنے ساتھ والے بندے کا کندھا ہلا کے کہا جو علی نماز پڑھا رہا ہے، علی وہی نماز نہیں پڑھا رہا جو رسول پڑھاتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی وہی نماز نہیں پڑھا رہا جو رسول پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب کاملاً سیرت النبی کا محافظ ہے تو میرا مولا ہے، کاملاً دین خدا کا محافظ ہے تو میرا مولا ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ علی کو خلافت ملی تو علی علی ہوا؟ کیا علی کو خلافت ملی تو علی علی ہوا؟ میرا جملہ سنو، اہل سنت علماء نے لکھا ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا، خلافت نے علی کو عزت نہیں دی، رک کے جملہ کہوں، خلافت نے علی کو عزت نہیں دی، علی نے خلافت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح کعبے نے علی کو عزت نہیں دی، علی تو جہاں آتا پھر وہی کعبہ ہوتا۔ کعبے نے علی کو عزت نہیں دی، علی نے کعبے کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اور میں نے ایک بہت بڑے محقق موجودہ دور کے اہل سنت کے ظہور احمد فیضی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مناقب کے اندر یہ لکھا کہ دنیا کیوں جھگڑتی ہے، علی کعبے میں آ گئے، یہ علی کی فضیلت نہیں، یہ کعبے کی عزت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کوئی زمانہ اور مکان آل محمد کو عزت نہیں دے سکتے، آل محمد ہیں جو ہر زمانے کو عزت دیتے ہیں، کسی بھی مکان کو عزت دے سکتے۔ مشہد میں ٹھہر جائیں تو مقدس بنا دیتے ہیں، مدینے میں ٹھہر جائیں تو منورہ کر دیتے ہیں، نجف میں آ جائیں تو اشرف بنا دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پوری کائنات ان کے قدموں کی وجہ سے باعزت ہے، ان کے صدقے میں باعزت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ آپ نہیں پڑھتے حدیث کسا کے اندر انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدعیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری فلا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ یہ چاند، ستارے، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر میں نے بنائے ہیں ان کی محبت میں۔ یہی ہے نا، ان کی محبت میں۔ رک کے ایک باریک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ بنایا ہے جو بھی تمہیں نظر آ رہا ہے ان کی محبت میں، ان کی، مجھے سوچ کے بتاؤ محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے؟ پہلے محبوب ہوتا ہے،
اسے دیکھ کر محبت ہوتی ہے، پھر محبت کا اثر ہوتا ہے۔ ان کی محبت میں یہ پہلے موجود تھے، یہ پہلے تھے، جب کچھ نہ تھا تب ان کا نور خدا نے خلق کیا۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ اور کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا، اس نے کہا آثار جہاں ابھی حویدا نہ ہوئے تھے، محبوب کے انوار پہ شیدا نہ ہوئے تھے، ختم الرسول تو نبوت پہ تھے فائز، اور حضرت آدم ابھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تمہاری محبت میں والے اجلکم، اور تمہارے لیے، تمہاری محبت میں اور تمہارے لیے میں نے بنائے ہیں یہ ساری کائنات۔ اچھا، یہ ممبر لگا، یہ مائک لگا، یہ کیمرہ لگا، آپ آئے کیوں؟ مجلس کے لیے۔ جب تک مجلس رہے گی آپ رہیں گے، جب مجلس نہیں ہوگی آپ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ آپ آئے ہیں مجلس کے لیے، یہ سارا اہتمام ہے مجلس کے لیے۔ جب تک مجلس رہے گی آپ بیٹھے رہیں گے، مجلس ختم ہوگی آپ چلے جائیں گے۔ کائنات بنائی ہے تمہارے لیے، جب تک تم ہو۔ ہم نہیں پڑھتے اپنے مولا کے لیے بے جم نہیں روزے کلورا، آپ کے وجود کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے۔ وَبِ وُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور اگر آپ موجود نہ ہو آسمان کا شامیانہ اکھڑ جائے، زمین کا فرش ختم ہو جائے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں آل نبی کا صدقہ ہے، ان کے وجود کے علاوہ کچھ بھی نہیں کائنات میں، سبھی انہی کا صدقہ ہے۔ لطف کی بات یہ کائنات جو کھا رہی ہے انہی کا صدقہ کھا رہی ہے، انہی کا صدقہ کھا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ان کی توصیف کر کے کھاتے ہیں، جو فرما رہے ہیں، اور جن کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ اہل نبی کے خلاف بکواس کرو، وہ بھی تو انہی کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ جو فرما رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی کہ ان کے خلاف بولو؟ اس کا مطلب ہے کچھ ان کے دروازے پہ جھک کے کھا رہے ہیں، چلیں آسان کروں، کچھ حلال کر کے کھا رہے ہیں، کچھ حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ اور جو اس دروازے کے محبت کے علاوہ بغض رکھ کے اللہ کی کائنات کا رزق کھاتا ہے، نبی فرماتے من مشا علی الارض بدون رضاہا مشا حرام، جو ان کو چھوڑ کر دنیا میں قدم رکھتا ہے، جتنے قدم رکھتا ہے فعل حرام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیاروں کو چھوڑ کر، اور فرمایا کہ من اکلا بدون رضا اکلا حرام، جو ان کے بغض دل میں رکھ کے رزق کا لقمہ کھاتا ہے، ہر لقمہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ جن کے صدقے میں مل رہا ہے ان کے اوپر بکواس کرتے ہو، جن کے صدقے میں مل رہا ہے ان سے دشمنی رکھتے ہو۔ خبردار، یہ فقط مذہب اہل بیت ہے جس نے پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ہی گھرانے کو اپنا مرکز مانا ہے، اپنا آئیڈیل مانا ہے، اپنا قطب مانا ہے۔ ہر آسانی اور مشکل میں، ہر خوشی اور غم میں ہم انہی کو یاد کرتے ہیں، انہی کو یاد کرتے رہیں گے، وہی ہمارا آسرا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، وہی ہمارا مرکز ہے، وہی ہمارا محور ہے۔ ہم ان کے دروازے سے کبھی دور نہیں جا سکتے۔ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، ہمیں فکر کوئی نہیں، ہم فقط انہی کے دروازے پہ جئیں گے، انہی کے دروازے پہ مریں گے۔ ہمیں دنیا کی پرواہ ہے ہی نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی علی کا صدقہ ہے، علی کی وجہ سے ملی ہے، جب علی مانگیں گے دے دیں گے۔ میں بات کو اور آگے بڑھاؤں کہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، تاریخ نے واقعہ لکھا کہ علی کی اتنی بامعرفت شیعہ تھی کہ جب حجاج بن یوسف کا دور تھا
رک کے کہوں زمانے نے بڑا ظلم کیا ہے تم پہ، تمہیں مٹانا چاہا ہے، تمہاری گردنیں کاٹی، تمہارے گھر ویران کی، تم پھر بھی زندہ ہو۔ دشمن ہر دور میں مرتا رہا، تم زندہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری بنیاد جہالت نہیں، علم ہے، تمہاری بنیاد شعور ہے۔ تم نے شعور اور علم سے علی کو مانا ہے، تم علی کے دروازے سے دور ہی نہیں جا سکتے۔ یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، یہ جب حجاج کے دور میں مرد گھروں سے باہر چلے جاتے تھے دن میں کام کاج کے لیے، تو یہ پرچیوں کے اوپر، کاغذوں کے اوپر علی کے فضائل لکھتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں پھینکا کرتی تھی۔ توجہ فرمائیے گا، میں خدا مجھے توفیق دے کہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ لکھتی تھی اور پہنچا دیتی تھی لوگوں کے گھروں میں، اور اب حق واضح ہو جائے گا۔ حجاج کو پتہ چل گیا، اس نے کہا بلاؤ اسے، میں اسے قتل کروں گا۔ وہ گیا بندہ اسے بلانے کے لیے، اس نے کہا چلو میں آ رہی ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے سفید لباس پہنا، غسل شہادت کیا، خوشبو لگائی، جانے کا ارادہ کیا۔ پورا مجمع جتنا بولے وہ کم ہے، جملہ بڑا ہے۔ کیسے جانے لگی؟ اس کے بچوں نے کہا اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی علی کی محبت فری میں ملی تھی، اس کی قیمت دینے جا رہی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ علی کی محبت مفت میں ملی تھی، آج اس کی قیمت دینے جا رہی ہیں۔ میں سارا واقعہ پڑھوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن پیغام کے لیے کچھ حصہ پڑھوں گا۔ آئی حجاج کے دربار میں، اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو علی کو فلاں 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 سے افضل سمجھتی ہے۔ مسکرائی، کہنے لگی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں میں علی کو فلاں فلاں سے افضل سمجھتی ہوں۔ کذب الذین زعموا ان افضلہ علی فلان و فلان و فلان بل افضلہ علی آدم و نوح۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی نبی کا وصی ہے اور میں اسے تمام انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ کہتا ہے کہ اگر دلیل نہ دے سکی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ مسکرا کے کہنے کی دلیلوں سے ہمیں ڈراتے ہو، علی کے شیعہ ہوتے ہی وہ ہیں جو دلیل سے بات کرتے ہیں۔ دہشت گردی وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ آج تک کوئی شیعہ بمبار پیدا نہیں ہوا، کیوں؟ ہم دلیل والے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم درود والے ہیں، برود والے نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ دلیل سے بات کرتے۔ اس نے کہا بتا آدم سے افضل کیوں سمجھتی ہے؟ کہا اس لیے کہ آدم کو اللہ نے ایک دانہ کھانے سے منع کیا، اس نے پھر بھی کھایا، علی کو منع بھی نہیں کیا۔ نوح سے کیسے افضل سمجھتی ہے؟ کہ نوح کے 2 بیٹے، بڑی توجہ، نوح کا ایک بیٹا کنان، قرآن کہتا ہے کہ اسے نوح بلاتے رہے، وہ پھر بھی پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ کہ جس کا ایک بیٹا کافر ہو کے مرے وہ اور ہے جس کے 2 بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ توجہ فرما۔ اس نے سارے نبیوں کی دلیلیں پوچھی اور وہ دیتی رہی اور فتح یاب ہو کے لوٹی۔
وہ قتل نہیں کر سکا. جہاں دلیل ہو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. تمہیں کبھی کسی موقع پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں یہاں رک کے جملہ کہوں، شیعہ مذہب، شیعہ مکتب اسلام کا فرقہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے جو ہمیں فرقہ سمجھا جاتا ہے، جو ہمیں ایک ٹولہ سمجھا جاتا ہے. اسلام کی مکمل شکل کو شیعہ کہا جاتا ہے. اسلام کی پوری تصویر کو شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے. مجھے سارے مل کے بتاؤ کہ کیا اصحاب پیغمبر میں سے بھی کوئی ہے جو علی کی طرح سنت رسول کو سمجھتا ہو؟ سمجھتے ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا. علی کی طرح کوئی نہیں کامل سمجھتا. انہیں بھی سمجھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے. اس لیے ہم نے علی کو امام مانا ہے. کچھ صحابہ کرام میں فضیلتیں ہیں، نبی نے انہیں سندیں بھی عطا کی. اور میں غایت التبجیل کا ایک شعر پڑھ کے بات کو تمام کروں. اس میں اس نے کہا کہ فرقت فیہم وجمعت فیہ حتی فوقہم سارا علیہ. اے علی، جو سارے صحابہ کو اللہ نے عطا کیا، جو صفتیں ان کو مختلف انداز میں عطا کی ہیں، وہ ساری صفتیں تیرے اندر جمع کر دی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ فضیلت چھوٹی ہے. تم صحابہ کی صفات کے جامع کو علی کہتے ہو، ہم انبیاء کی صفات کے جامع کو علی کہتے ہیں. ان کے دروازے پہ آؤ تو تمہاری مشکل کشائی ہوگی. ان کے دروازے پہ آؤ تو دین ملے گا. ان کے دروازے پہ جھکو تو اسلام ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک نے کہا تھا. بڑی توجہ، نبی نے کہا تھا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. تو بھی کامیاب ہے. کل میں اس کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن آج طرح موضوع لے لیجئے کہ تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے. شیعہ فرقہ جسے تم فرقہ سمجھتے ہو، یہ پوری اسلام کی تصویر ہے. میرے نبی نے کہا تو کامیاب ہے، تیرے پیچھے چلنے والا کامیاب ہے. یہ شیعہ لفظ سب سے پہلے میرے نبی کی زبان پہ آیا ہے. سب سے پہلے میرے نبی کی زبان پہ آیا ہے، اور نبی نے کامیابی کی سند دی ہے. تو جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سب سے پہلے نبی کی زبان پہ آیا ہے، نبی کی زبان پہ آیا ہے، نبی کی زبان پہ آیا ہے. اب جو شیعہ کو کافر کہتا ہے وہ ہمیں کافر نہیں کہتا، زبان نبوت کی توہین کرتا ہے. وہ زبان رسالت کی توہین کرتا ہے. ہم نے اپنے فرقے کا نام خود نہیں رکھا. ہم نے علی کے پیچھے چلنا اپنے پاس سے فیصلہ نہیں کیا. کائنات کے نبی نے کہا ہے. قرآن کہتا ہے نا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے وہ رک جاؤ. نبی جو دیتا گیا ہم لیتے گئے. جاتے ہوئے نبی نے خم غدیر پہ ہمیں علی دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں ہمیں، اور کہا قیامت تک تمہارا دین محفوظ رہے گا اگر علی کے پیچھے چلو گے. اسلام دین کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندے کو 10,000 مسائل درپیش ہیں، اسلام 9,999 مسائل کا حل دیتا ہے، ایک مسئلے کا حل نہ دے تو اسلام مکمل دین نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. اگر ایک بندے کو 10,000 مسئلہ درپیش ہو، سوئے تو نہیں بیٹھے آپ سارے، پیچھے صف والے بھی اگر بیدار ہیں، اگر ایک بندے کو 10,000 مسئلہ درپیش، 9,999 مسائل کا حل اسلام دے، ایک مسئلے کا حل نہ دے تو کامل دین نہیں. اسلام کامل دین ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں 11 ہجری کو میرے نبی گئے، کیا میرے نبی ہر سوال کا جواب دے کے گئے ہیں؟ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے؟ نہیں. نبی نے دیا ہے؟ نہیں. تو اسلام کامل دین کیسے ہوا؟ نبی سے پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ نے ہر سوال کا جواب دے دیا، آواز نبوت آئے گی؟ نہیں. میں جواب دے کے نہیں جا رہا، جواب دینے والا دے کے جا رہا ہوں.
میرے بعد اگر تمہیں میری سنت سے کچھ بھی چاہیے، میرے دین سے کوئی بھی سوال کرنا ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، علی سے پوچھتے جانا، علی بتاتا جائے گا۔ ہم ان کے پیچھے کیوں چلے جو مکمل طور پہ ہماری ہدایت نہیں کر سکتے؟ عقل یہی کہتی ہے، دانش یہی کہتی ہے، فکر یہی کہتی ہے، ان کے پیچھے چلو جنہیں رستہ معلوم ہے، ان کے پیچھے چلو جو کامل ہدایت کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلو جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ خم غدیر پہ میرے نبی نے اعلان کیا، معاشر الناس، اے لوگوں ذرا سنو، توجہ فرما کہ اے لوگوں ذرا سنو، تدبر القرآن وفہموا آیاتہ وانظروا الی محکماتہ ولا تتبعوا متشابہہ فہو اللہ الذی لن یبین لکم زواجرہ الا الذی آخذ بعضدہ ومعلمکم ان من کنت مولاہ فعلی المولا۔ یہ ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، کبھی زندگی ملی تو انشاءاللہ مکمل خطبہ سنائیں گے۔ میرے نبی نے کہا لوگوں قرآن سمجھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں تدبر کرو، اس میں فکر کرو، اس کی محکمات کی پیروی کرو، اس کے متشابہات کے پیچھے نہ جاؤ۔ اس قرآن کا مکمل علم اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، مگر اسے دیا ہے جس کا بازو بلند کر کے میں کہہ رہا ہوں، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا۔ اب علی کو جو مولا بنایا، روایتیں کہتی ہیں کہ نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو نبی نے میرے علی کا قصیدہ پڑھا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اللہ نے قصیدہ پڑھا۔ جبریل نے آ کے کہا، ایک بندے کو کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہو اسے بھولنا نہیں ہے، اور علی کو مبارکباد دی، تو فرشتوں نے علی کا قصیدہ پڑھا۔ اہل بیت میں سے سب سے پہلی مبارک امیر المومنین کہہ کے میری آقا زادی جناب سیدہ نے دی ہے، تو اہل بیت نے قصیدہ پڑھا۔ صحابہ میں سے کچھ نے اٹھ کے بخن بخن کہا، تو صحابہ نے قصیدہ پڑھا۔ آپ پورا خم غدیر پڑھ لو، بڑا جملہ دے رہا ہوں، خم غدیر پڑھ لو، اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، میرے نبی قصیدہ پڑھ رہے ہیں، فرشتے قصیدہ پڑھ رہے ہیں، حور و غلمان قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اصحاب قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اہل بیت قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ صرف علی ہے جو خاموش ہے، صرف میرا مولا ہے جو خاموش ہے۔ علی خاموش رہ کے بتا رہے ہیں جو بن بیٹھے وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں اللہ بناتا ہے وہ۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، جن کا انتخاب خدا کرتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ اہل نبی کے دروازے پہ آ کے کچھ مانگنا سیکھو، ان کے دروازے پہ جھکنا سیکھو۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے ان کے پیچھے چلو، یہ جو دیں زندگی کی رہنمائی کے لیے وہ لے لو، جس سے یہ رو کے رک جاؤ۔ کسی اور کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں بیٹھ کے بھی سلام کرو تو وہ سنتے ہیں، جو تمہاری نیتوں سے آگاہ نہ ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، تمہاری ضرورتیں پوری نہ کر سکے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تم ان سے اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھو، اور جو ان سے جڑا ہے وہ ان کا ہو گیا ہے۔ ایک کربلا کا شہید ہے زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین پہلے شیعہ نہیں تھا، اور وہ بھی نہیں تھا جو سمجھا جاتا ہے، شیعہ نہیں تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے امام سے ملاقات ہو، لیکن امام چاہتے تھے، کیونکہ امام جانتے تھے اس کا خون اسلام کو لگ سکتا ہے۔ امام جانتے تھے اس کا خون اسلام کو لگ سکتا ہے، امام چاہتے تھے ملاقات، یہ نہیں چاہتا تھا۔ ایک جگہ پہ بہرحال اس کا خیمہ مولا کے سامنے لگا، مولا نے پیغام بھیجا، بڑی توجہ، مولا نے پیغام بھیجا کہ اسے بلا لاؤ۔ بلایا گیا، جب بلانے گیا بندہ تو اس نے کہا جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اس کی بیوی کہتی شرم نہیں آتی تمہیں، نبی کا بیٹا بلا رہا ہے، نبی کا فرزند بلا رہا ہے، اور تو جانے کو انکار کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ غیرت جاگی، دوڑتا ہوا آیا۔ اب خیمے کی گفتگو نہیں لکھی تاریخ نے کہ حسین مولا نے کیا کہا۔ جب باہر آیا تو بڑا خوش تھا،
آ کے بیوی کو کہتا ہے تجھے بھی آزاد کرتا ہوں, قافلے کو بھی آزاد کرتا ہوں. اب میرا جسم بھی حسین کا ہوا, میرا مال بھی حسین کا ہوا. حسین کی نظر کرم ہو گئی. اور کربلا کے میدان میں جیسی شہادت سے پہلے اس نے رجز خوانی کی ہے, اس نے کہا انا الزہیر و انا ابن قین ازودکم بالسیف عن الحسین ان الحسین من احد السبتین من عطرۃ البر التقی الزین اضربکم ولا ارا من شین یا لیت نفسی قسمت قسمین. میں زہیر ہوں, قین کا بیٹا ہوں. انا الزہیر و انا ابن قین ازودکم بالسیف عن الحسین. یہ ہاتھ حسین کا ہے, یہ تلوار حسین کے لیے چلے گی. ازودکم بالسیف عن الحسین. لوگو پہچانو حسین کون ہے. ان الحسین من احد السبتین, نبی کے 2 نواسوں میں سے ایک نواسہ حسین ہے. من عطرۃ البر التقی الزین, حسین نور ہے, حسین کائنات کی زینت ہے, حسین متقی ہے, حسین زین الاتقیاء ہے. اضربکم ولا ارا من شین, یہ تلوار حسین کے لیے چلے گی اور مجھے تلوار چلانے میں کوئی آر نہیں ہوگی. اگلا جملہ سنیے گا, یا لیت نفسی قسمت قسمین. اللہ سے گلہ کر کے کہتا ہے تو نے مجھے ایک زندگی دی ہے, اگر میں 1000 بار بھی زندہ کیا جاؤں تو ہر زندگی حسین کے حوالے کر دوں. کامیابی چاہتے ہو تو در حسین پہ آؤ. اور مجھ سے 2 جملے اور سن لو. ایک نام لکھا ہے تاریخ نے وہب کلبی کا, یہاں فرقوں کی قید کوئی نہیں. جو بھی حسین کے در پہ آیا حسین کا ہو گیا, پھر وہ حسینی ہو کے دنیا سے گیا ہے, کسی اور فرقے میں نہیں گیا. غلط فہمیاں تمہارے مذہب میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ حسینی ہو کے گیا. وہب کلبی عیسائی تھا عقیدے کا, بادیہ نشین تھے. بادیہ نشین وہ ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں, جہاں پہ کوئی پانی کا کنواں مل جائے یا کوئی نہر مل جائے وہاں پہ کچھ دیر کچھ دن ٹھہرتے ہیں, پھر آگے چل پڑتے ہیں. یہ محرم سے 4 یا 5 دن پہلے اس کی شادی ہوئی. چلتا چلتا نہر فرات کے کنارے سے گزرا, 3 محرم کا دن تھا. اس کی ماں نے دیکھا کہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور کسی ولی خدا کے خیمے کے گرد فوجیں جمع ہو رہی ہیں. یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا پوچھ کے آ, مجھے یہ کسی ولی کا خیمہ لگتا ہے, کسی مقدس ہستی کا خیمہ لگتا ہے. اس کے خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی ہے, اس کے خیمے سے پاکیزہ آوازیں آ رہی ہیں, پوچھ کے آ نا. وہ چلا گیا, قریب گیا تو حضرت عباس سے ملاقات ہوئی. دیکھ کے کہنے لگا یہ خیمہ کس کا ہے؟ عباس مولا نے کہا تجھے اس سے کیا غرض, یہ کسی مظلوم کا خیمہ ہے, کسی مظلوم کا خیمہ ہے. جملہ سنیے گا رونے والوں, کہا مجھے اس مظلوم کا نام تو بتا. مولا عباس نے نام نہیں بتایا. حسین مولا کی طرف دیکھا, حسین آقا نے فرمایا عباس بتا دے نام, یہ رکنے والا نہیں ہے. مولا عباس نے نام بتایا, چلتا ہوا اپنی ماں کے خیمے میں آیا. اماں میں گیا تھا ان خیموں کی طرف, ایک بڑے حسین و جمیل جوان سے ملاقات ہوئی, وہ کہہ رہا تھا یہ حسین کا خیمہ ہے, حسین کا نام آنا تھا. بوڑھی ماں کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی, بیٹا بس یہی منزل ہے, یہیں پہ رکنا ہے. کیوں اماں جان؟ کہنے لگی تجھے پتا ہے حسین کون ہے؟ کہتا اماں میں نہیں جانتا. بیٹا یہ وہی حسین ہے جو فاطمہ کے ساتھ مباہلے پہ آیا تھا, یہ مباہلے والے ہیں, ان کی وجہ سے ہم سلامت ہیں. بیٹا یہیں رک جا, میرے ساتھ آ, اپنی بیوی کو ساتھ لا. یہ 3 افراد مل کے گئے مولا حسین کی بارگاہ میں. مولا ہماری غلامی قبول کیجیے, مولا ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے فرمایا جب تک میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھو گے میں نصرت قبول نہیں کروں گا. انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے اور حسین کی نصرت کے لیے خود کو تیار کیا. روایتیں کہتی شب عاشور ہر بیوی اپنے بچوں کو کچھ سنا رہی تھی. کوئی قرآن سناتی تھی, کوئی اپنے بزرگوں کے قصے سناتی تھی, تیرے باپ نے اسلام کے لیے یہ کیا, تیرے دادا کے اسلام کے لیے یہ کیا. وہب کی ماں ابھی تو مسلمان ہوئی تھی, اس کے پاس سنانے کو کچھ نہیں تھا. بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہنے لگی مجھے پتا ہے تو نے تلوار کبھی نہیں چلائی, لیکن میں ایک عرض کروں گی
کل میدان قیامت میں مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میری لاج رکھ لینا، میری عزت رکھ لینا، میں نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کہنے لگا اماں کل اس طرح سے لڑوں گا قیامت تک شہید ہونے والے مجھ پہ رشک کریں گے۔ 10ویں کا دن نمودار ہوا، اسے اذن جہاد ملا، مولا سے الوداع کر کے اپنی ماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں کو چوما، اماں میں جا رہا ہوں، اگر تیری اجازت ہو میں اپنی نئی نویلی دلہن سے مل لوں۔ ماں نے کہا بیٹا مل لے، اگر کوئی ایسی فرمائش کرے جو تجھے حسین کے رستے سے روکے تو مت ماننا۔ گیا اس کے خیمے میں، اس کی بیوی رو رہی تھی، قریب جا کے کہتا ہے اس لیے رو رہی ہو کہ میں جا رہا ہوں؟ کہتی اس لیے نہیں رو رہی، یہ تو عزت کا مقام ہے، یہ تو فخر کا مقام ہے، میرا شوہر حسین پہ قربان ہو جائے، اور رو کیوں رہی ہے؟ کہتی 2 آرزویں ہیں جو تیرے سامنے نہیں کہوں گی، مجھے مولا حسین کے پاس لے جا۔ یہ لے کے مولا حسین کے پاس آیا، کہنے لگی مولا پہلی خواہش یہ ہے کہ اس سے کہو مجھ سے وعدہ کرے بروز محشر تب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میں اس کی رفیق نہ ہو جاؤں۔ مولا نے ضمانت دی۔ اب دوسرا جملہ سنی گا، کہنے لگی مولا خود تو سعادت کے لیے جا رہا ہے، مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑا جا رہا ہے؟ اسے کہو مجھے زینب کی کنیزی میں دے دے تاکہ مجھے بھی وہ سعادت مل جائے، علی کی بیٹیوں کی نوکری کی سعادت مجھے بھی مل جائے۔ وہاب گھوڑے پہ سوار ہوا، جنگ کرنے چلا گیا۔ اب میں 2 جملے اور پڑھوں گا۔ جنگ کرنے گیا، بڑی جاں فشانی سے لڑا وہاب۔ اچانک نہ معلوم کیا ہوا کہ وہاب زمین پہ آیا، ایک کمینے نے خنجر لیا، وہاب کی گردن کو کاٹنا شروع کیا۔ سامنے ماں دیکھ رہی تھی۔ اب چند دن پہلے افغانستان میں واقعہ ہوا، ماں کے سامنے بیٹے کا گلا کاٹا گیا۔ میں نے خود وہ منظر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں زندہ نہیں رہی، ماں دنیا سے چلی گئی۔ لیکن وہاب کی ماں کا حوصلہ دیکھنا، ان کمینوں نے گردن کو کاٹا، وہاب کی ماں دیکھتی رہی۔ انہوں نے سر کو جدا کیا، وہاب کی ماں دیکھتی رہی، روئی نہیں۔ انہوں نے سر کو جدا کر کے یوں وہاب کی ماں کی طرف پھینکا، وہاب کی ماں نے سر کو اٹھایا، چوما نہیں، پیار نہیں کیا، سر اٹھا کے واپس پھینکا، کہا جو ہم حسین کے صدقہ کر دیں وہ ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ میں رو کے ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا، یہ وہاب کی ماں کا حوصلہ ہے۔ اللہ رے علی اکبر کی ماں، اللہ رے قاسم کی ماں، اللہ رے عمر محمد کی ماں جب لاشا قاسم اٹھا کے حسین خیمے میں آئے ہیں، کہا ام فروہ کو بلاؤ کہ حسین کہ قاسم کی زیارت کر لے۔ جو ہی بی بی فضہ آگے بڑھی، خیمے میں جناب ام فروہ موجود نہیں تھی، ایک خیمے کے پیچھے سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے، حسن کے یتیم کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم ہمارے ان منصوبوں کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں عزاداری کے ساتھ اخلاص نصیب فرما۔